جلال باپ اور بیٹی اور القدس کے نام سے آمین۔ آج کا ہمارا عنوان یسوع کو مسیح ماننے کا ثبوت۔ میرے عزیزو، ہم جب اس زمین پر رہتے ہوئے جو زندگی گزار رہے ہیں اور عام چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہم ثبوت مانگتے ہیں، تو پھر وہ جو دنیا کا نجات دہندہ ہے اور مذاہب عالم جس کی ذات میں ڈھونڈتے ہیں باتیں کہ یہ خدا کا بیٹا نہیں، تو آج ہم اس بات کو ثبوت کے ساتھ اور پاک صحائف سے ان بات کو دیکھیں گے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کی پیشن گوئیاں اور نبوتیں انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر کے ذریعہ سے کروائیں۔ تقریباً 700 سال پہلے ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 7 باب کی 14 آیت میں مرقوم ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا، بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے۔ آمین۔ میرے عزیزو، خدا نے اپنے بیٹے کے تعلق سے تقریباً 700 سال پہلے یسایہ نبی کی معرفت اس پیشن گوئی کو کروایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں میکا 5 باب اور اس کی 2 آیت میں بھی ہمیں اسی طرح سے ایک نبوت اور ایک پیشن گوئی ملتی ہے کہ خدا نے اپنے بندہ میکا کے ذریعہ سے بھی اس بات کو جب قلم بند کرواتا ہے، اور وہاں پر میرے عزیزو ہمیں اپنی ایمان کی تقویت ملتی ہے کہ خدا نے اس بات کو نہ صرف اپنے بیٹے کی پیدائش بلکہ اس مقام کے بارے میں بھی واضح طور پر بتایا۔ سنیے گا، لیکن اے بیت الحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا جو میری حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا۔ اس کا مصدر زمانہ سابق، قدیم الایام سے ہے۔ میرے عزیزو، وہ پیشن گوئی جو یسایہ نبی نے اپنے صحیفے میں بیان کی، اس کی تکمیل ہمیں نظر آتی ہے۔ متی کی انجیل اس کے پہلے باب میں ملتا ہے ہمیں کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام یسوع رکھیں گے۔ اب جہاں پر جب ہم اس پوری واقعہ کو پڑھتے ہیں پہلے باب 18 سے 25 تک، تو وہاں پر ہمیں پورا واقعہ جو ہے قلم بند ملتا ہے۔ اور جب ہم نے میکا کے صحیفے کو پڑھا تو وہاں پر اے بیت الحم کے تعلق سے جب ذکر ملتا تو یسوع مسیح کی پیدائش خدا نے 700 سال پہلے جس کی نبوت کی، اس کی تکمیل یسوع مسیح کی آمد پر ہوتی ہے، اور عین اسی جگہ اسی مقام پر مسیح کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور یہ خدا نے اپنی ان باتوں کو قلم بند کرواتے ہوئے ہمیں اس بات کا پہلے سے علم، خدا کو علم تھا، اور ہمیں خدا نے اس بات کو ہم نے پیدائش کے تعلق سے جن اقتباسات کی تلاوت کی، اور وہاں سے ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ خدا نے پیشن گوئیاں جو کیں اور ان جو نوشتے خدا نے لکھوائے، وہ نوشتے مسیح خداوند کی آمد پر اور اس زمین پر اس کی جسمانی پیدائش کی صورت میں ان کی تکمیل ہمیں ملتی ہے۔ نہ صرف پیدائش کے تعلق سے ہمیں ثبوت ملتے ہیں، مسیح خداوند کی مصلوبیت، دفنائے جانے اور جی اٹھنے کے بھی ہمیں حوالہ جات ملتے ہیں۔ اگر ہم یسایہ ہی کا صحیفہ کو پڑھیں تو اس کے 53 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ حالانکہ وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری ہی بدکاری کے باعث کچلا گیا، اور ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ میرے عزیزو، خدا نے اپنے بیٹے کو اس زمین پر بنی نوع انسان کی نجات کے لیے بھیجا، اور جب ہم مزید اس کو نئے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں ہمیں واضح طور پر ان پیغامات کو
ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جو اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اس کی پیدائش، اس کا پیدا ہونا، اس دنیا میں آنا، دنیا کی نجات کے لیے خدا نے ایسا منصوبہ قائم کیا اور گواہوں کو تیار کیا۔ اس دور کی وقت حکومت اس بات کے لیے گواہ ہے کہ مسیح خداوند کی پیدائش ہوئی، اور اس مردم شماری میں مسیح خداوند کا ماں باپ کا نام درج ہوا کہ پورے جو بیت الحم کا جو بادشاہ تھا اس نے اس بات کا اعلان کروایا کہ پوری دنیا کی سب نویسی ہو، اور یہ پہلی سب نویسی تھی جس پر مسیح خداوند کے وہاں پر والدین کی موجودگی کا ظاہر کیا۔ نہ صرف خدا نے اپنے بیٹے کی اس دنیا میں آمد پر اس دنیا کے لوگوں کو استعمال کیا وقت دور موجودہ حکومت کو، بلکہ یاد رکھیں کہ آسمان سے فرشتوں کا گروہ بھی آیا اور وہ بھی گیت گاتا ہوا ان گڈریوں پر ظاہر ہوا کہ عالم بالا پر ہوشانہ، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے صلح۔ تو میرے عزیزو، ان گڈھریوں کو بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ تمہارے لیے آج داؤد کے شہر بیت الحم میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، اور وہ گڈریے اپنے مال معاشی چھوڑ کر مسیح خداوند کے دیدار کے لیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، نہ صرف مسیح خداوند کی اس جو لازوال خدا کی فضل ہے، رحمت ہے جو انسان پر ہوئی اور مسیح خداوند کا تجسم ہوا، میرے عزیزو، روح القدس کی قدرت سے خدا نے اب مریم مقدسہ مریم کے باطن اقدس میں خداوند یسوع مسیح کا مجسم ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو، عین وقت پر اس کا جب تجسم ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور میرے عزیزو آگے چل کے لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا، روح اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا۔ یہ میرے عزیزو، خدا نے اپنے بیٹے کو جب اس دنیا میں بھیجا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آمد کے ساتھ بہت سی پیشن گوئیاں اور بہت سے ایسے نوشتے وابستہ ہیں جو کہ تقریباً تمام میرے عزیزو، وہ جو زندگی موت کا خالق اور مالک ہے، جس کو اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور لینے کا بھی اختیار ہے، جب اس کو اس بات کو پتہ چلتا ہے کہ اب سب باتیں تمام ہوئی، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کے 19 باب کی 28 اور 30 آیات تک کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو یہاں پر یوں مرقوم ہے کہ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، اور کہا کہ میں پیاسا ہوں، وہاں سرکہ سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، پس انہوں نے سرکہ میں بھگوئے ہوئے اسپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے چسایا، پس یسوع نے جب وہ سرکہ پیا تو کہا تمام ہوا۔ میرے عزیزو، مسیح خداوند کی پیدائش، مسیح خداوند کی جوانی، اور مسیح خداوند نے 3.5 سال جب اس زمین پر زمینی خدمت کی تو بہت سے فقی فریسیوں نے بھی مسیح خداوند کی مخالفت کی اور کہا کہ کیا یہ یوسف بڑائی کا بیٹا نہیں؟ کیا اس کے بہن بھائی ہمارے ہاں کام نہیں کرتے؟ تو پھر یہ اتنی تعلیم اس کے پاس کہاں سے آئی؟ میرے عزیزو، یہ خدا کا الہی بھید تھا۔ بیت الحم میں پیدائش ہوتی ہے، مصر میں جاتا ہے، اور ہوسیہ اس بات کی پیشن گوئی کرتا ہے کہ اسرائیل ابھی بچہ ہی تھا تو میں نے اس کو مصر سے بلایا۔ اور میرے عزیزو، مسیح خداوند کی مصر سے واپسی ہوتی ہے۔ بالخصوص پھر ناصرت میں جب مسیح خداوند کی پرورش ہوتی ہے تو اس بات کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تبصرہ بھی نکلتا ہے کہ کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ناصرت سے اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ یہودی اس بات سے پریشان تھے کہ کیا بات ہے، اور بہت سے یہودی اپنے کاہنوں کو اور بہت سے فقی فریسیوں کو سردار کاہن
مسیح خداوند کے پیچھے بھیج دیں کہ اس کی ذات سے کوئی گناہ نکالیں تاکہ ہم اس پہ فتویٰ لگا کر اس کو ہلاک کریں، اس کو قتل کریں اور اس کو پھانسی دیں، لیکن ایسا نہ تھا۔ یہ خدا کا بھید تھا کہ اس نے کیسی اس دنیا کی نجات کے لیے کام کرنا ہے۔ اور جب شاگردوں کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کے 13 باب کی 26 تا 27 آیت میں ہمیں ملتا ہے کہ اے بھائیو، ابراہیم کے فرزندو اور خدا ترسو، اس نجات کا کلام ہمارے پاس جو بھیجا گیا، کیونکہ یروشلم کے رہنے والوں اور اس کے سرداروں نے نہ اسے پہچانا اور نہ نبیوں کی باتیں سمجھی جو ہر سبت کو سنائی جاتی تھیں، اس لیے اس پر فتویٰ دے کر اس کو پورا کیا۔ ہیلیلویا! مسیح خداوند کا بیت الحم میں پیدائش اور مسیح خداوند کی ناصرت میں پرورش، مسیح خداوند کا مصر جانا اور مصر سے آنا، اور مسیح خداوند کے اس لباس پر کرہ ڈالنا جو کہ داؤد جس کی پیشن گوئی کرتا ہے، اور وہ پیشن گوئی تکمیل پاتی ہے، اور تقریباً ازل سے جب خدا نے عدن میں اس بات کا حکم صادر کیا کہ میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور میرے عزیزو، خدا نے عورت کی نسل سے جس کو پیدا کیا وہ مقدسہ مریم ہے، اور یہ نوشتے، یہ پیشن گوئیاں، یہ خدا کا کلام جو خدا نے پیدائش سے لے کر ملاکی تک ان باتوں کو قلم بند کروایا، اور تقریباً 400 سال کا غیب ہمیں نظر آتا ہے۔ ملاکی سے لے کر اور متی تک ہمیں 400 سال کا غیب، ایک تاریخی کا دور نظر آتا ہے، اور اس تاریخی کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بنی نو انسان سے ہم کلام نہیں ہوتا، اور خدا دیکھتا ہے کہ شاید یہ جو پاک کلام میں نے ان کو نبیوں کے ذریعہ سے ان تک پہنچایا، اس کے ذریعہ سے ہی یہ اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور اس زمین پر خدا چاہتا ہے کہ خدا اپنی بادشاہت کو قائم کرے، اور جیسا کہ ہم دعائے بانی بھی پڑھتے ہیں کہ تیری بادشاہت جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ خدا ان انبیاء اکرام کے ذریعہ سے بادشاہی کا پیغام پہنچاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں تقریباً 2024 سال اور تقریباً 3 ماہ پہلے جب مسیح خداوند کی پیدائش اس زمین پر ہوتی ہے، اور خدا اپنے بیٹے کے ذریعہ سے اس بات کی منادی کرواتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت روحانی اسرائیل کا جو جسمانی اسرائیل ہے اس کا اختتام ہوتا ہے، اور روحانی اسرائیل کی ابتدا رکھ دی جاتی ہے، اور مسیح خداوند اپنے 12 حواریوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور جب وہ روح القدس سے بھر جاتے ہیں تو وہ انجیل کی خدمت کے لیے جاتے ہیں۔ اور بیان ہمیں ملتا ہے کہ خدا اپنے بیٹے کے ذریعہ سے جب 12 شاگردوں کو تیار کرتا ہے اور وہ کلام کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں تو دنیا میں ایک بڑا انقلاب برپا ہوتا ہے۔ تقریباً اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2000 سال گزر چکے، اس ابتدائی تعلیم سے لوگ نے جنہوں نے حاصل کی، اب مسیح خداوند کے دور سے لے کر اس 2000 سال کے پیریڈ میں مسیحی دنیا بھی ایک سمندر بن چکی ہے، اور مسیحی دنیا میں بھی ہمیں مسیح خداوند نے جو تعلیم دی زمین پر بادشاہت قائم کرنے کی، لیکن لوگ اس بات کو نہ سمجھے۔ اب میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم پیشن گوئیوں کے مطابق دیکھتے ہیں مسیح خداوند کی پیدائش، اس کی مصلوبیت، اور پھر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ ہمیں پاک کلام سے ان تمام ثبوتوں کا ذکر ملتا ہے۔ پس اے پیارے بھائیو، یہ بات تم جانتے ہو کہ ہر ایک آدمی سننے میں تیز، بولنے میں دھیرا اور قہر کرنے میں دھیما ہو، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے ساری نجاست اور بدی کے فضلہ کو دور کر کے اس کلام کو حلیمی سے قبول کر لو جو دلوں میں بویا گیا
اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔